ڈاکٹر صاحب مجھے یہ شہر کا تو پتہ نہیں ہے کہ یہاں پر کتنی خواتین جو ہوتی ہیں جن کو مستورات بھی کہتے ہیں اور جنانیاں بھی لیڈیز بھی کہتے ہیں وہ سگریٹ کی نوشی کرتی ہیں. ہمارے گاؤں میں ایک مائی بیگاں ہیں بس، وہ کہتی ہے کہ مجھ کو ڈاکٹر نے خوراک کی طرح بتایا ہوا ہے سگریٹ. ڈاکٹر نے نہیں، وہ ایک جو وہاں کے سیانے ہوں گے. ہاں اور کیا نیم حکیم کہا سا جاتا ہے. بندہ بیٹھا ہوتا ہے. وہ کہتی ہے کہ اس نے مجھے کہا ہے کہ صبح ناشتے کے بعد ایک سگریٹ، دوپہر کے کھانے کے بعد ایک سگریٹ، رات کو کھانے کے بعد ایک سگریٹ، اور اچانک اگر رات کو سوئے ہوئے آنکھ کھل جائے تو پھر ایک سگریٹ. یہ جتنے سگریٹ پینے والے ہوتے ہیں نا، یہ ساری یہی باتیں کرتے ہیں. انہوں نے اپنے خود ہی اندازے لگائے ہوئے ہیں کہ جی اگر ہم صبح پئیں گے، دوپہر پئیں گے، شام پئیں گے، ہمارے اچانک آنکھ کھل جائے تو پھر سگریٹ. تو گیس نہیں بنے گی، اچھا، پیٹ کے اندر ہماری حرکت ٹھیک رہے گی، آنتوں کی قبض نہیں ہوگا، ہمارا موڈ اچھا رہے گا. اگر ہم سگریٹ چھوڑ دیں گے تو ہمارا موڈ اتنا خراب ہو جائے گا کہ ہمارے ایک سے لڑائی کریں گے. یہ چیز میں نے ٹھیک ہے نا؟ نوٹ کی ہے. نتھو بھی اگر سگریٹ نہ پیے جی تو وہ راہ جاتے کہ گل پڑ جاتا ہے. تو امام دین یہ ان کو سمجھانا چاہیے کہ یہ شخصیت کا مسئلہ ہوتا ہے. آپ اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے یہ کہیں، خود سے یہ بات کریں کہ جب میں سگریٹ چھوڑوں گا تو میرے جسم پر کتنے اچھے اثرات مرتب ہوں گے. اچھا، میرا ذائقہ واپس آئے گا، زبان کا. ہاں، میری بھوک واپس آئے گی، اچھا میرے سونگھنے کی حس بہتر ہو جائے گی اچھا، کہ باقاعدہ. پھولوں کی خوشبو کتنی اچھی ہوتی ہے. اچھا، اگر باغ میں جائیں کتنی خوشبو ہوتی ہے، ہاں جی. وہ ان کو نہیں پتہ چلتی. جو کھانے ہوتے ہیں، کھانوں کے ذائقے ہوتے ہیں نا، وہ ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کھانے کا ذائقہ کیا ہے، میٹھا ہے، کڑوا ہے، کھارا ہے، کیا کھانا ہے. پھر وہ جم جاتا ہے نا سگریٹ کا دھواں جو ہے وہ زبان کے اوپر. جم بھی جاتا ہے، لیکن وہ خلیے جن کی وجہ سے یہ حس ہمیں محسوس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. پھر پھیپڑوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سانس کی نالی ہے اس کے اندر اللہ نے لگائے ہوئے چپو. اچھا، ٹھیک ہے، اندرونی لیئر، اندرونی استر جو ہوتا ہے نا، جس طرح لحاف کا استر ہوتا ہے نا، ہاں جی، ہاں جی، اس طرح ہماری سانس کی نالیوں کا جو اندر کا استر ہوتا ہے ہاں جی. اس میں اللہ تعالیٰ نے چپو لگائے ہوئے ہیں. جیسے کشتی ہوتی ہے نا، وہ چپو ایسے ہلتے رہتے ہیں اور جو رطوبتیں ہماری پیدا ہوتی ہیں ہاں جی. وہ اس رطوبت کو اوپر پھینکتے رہتے ہیں، اچھا، اور ہماری سانس کی نالی، ہمارے پھیپھڑے سارے صاف رہتے ہیں. لیکن جو تمباکو نوش لوگ ہیں ہاں جی. ان کے اندر یہ چپو ختم ہو جاتے ہیں. اچھا، اور نہ صرف چپو ختم ہوتے ہیں بلکہ جو اندرونی استر ہوتا ہے اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے خلیوں کے اندر، اچھا. اور ان خلیوں میں تبدیلی کی وجہ سے پھر وہاں پر امکان ہو جاتا ہے کینسر کا. اب مجھے ذرا ایک بات سمجھائیں. فرض کیا ایک بندہ ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نتھو اس کا نام ہے، تو اس کو میں اس چیز پر تیار کر لیتا ہوں کہ تم سگریٹ کی نوشی چھوڑ دو. سگریٹ نوشی، وہی سگریٹ چھوڑ دو. اچھا وہ میری بات اللہ کرے وہ مان لے. ٹھیک. تو یہ بتائیں کہ وہ چھوڑ دے گا تو کتنی دیر اس چیز کا اثر رہے گا اس پر کہ وہ پھیرنا شروع کر لے. یہ تو اس کی قوت ارادی پر منحصر ہے امام دین کہ وہ کب دوبارہ شروع کرتے ہیں اور ان کو ایسا ماحول ملتا ہے یا نہیں ملتا. کیونکہ اگر انہوں نے تمباکو نوشی چھوڑ دی آپ کے کہنے پر، کل کو جو اس کا دوست ہے وہ کہتا ہے یار دوبارہ شروع کر دو، پھر کیا ہوگا؟ اس لیے جب ایک دفعہ تمباکو چھوڑ دیا، سگریٹ چھوڑ دیا، بس اس کے بعد پھر آپ نے تہیہ کر لیا اور اللہ سے وعدہ کر لیا کہ آج کے بعد میں نے سگریٹ نہیں پینا، واہ، تب اس کے بعد یہ فائدہ ہوگا. ورنہ دنیا میں بے شمار ادویات بنائی گئیں. آپ یہ دیکھیں جب کسی کو یرقان ہوتا ہے نا تو یرقان میں سب سے پہلے ایک علامت پیدا ہوتی ہے، پیلا رنگ ہو جاتا ہے بندے. وہ تو ہو جاتا ہے. تمباکو پینے والے لوگوں کا دل ہی نہیں کرتا تمباکو پینے کو. اچھا، یہ ایک بہت بڑی علامت ہوتی ہے. وہ سگریٹ پینے والے ہاتھ ہی نہیں لگاتے. تو اس پر سائنسدانوں نے سوچا یہ کیا وجہ ہے کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ سگریٹ کو چھوڑ جاتے ہیں. تو پھر وہ کیمیکل نکالا، اس کیمیکل کو بنایا بھی گیا مصنوعی طور پہ، لیکن پھر بھی وہ کامیاب نہ ہو سکا. لیکن صرف ایک ہی طریقہ امام دین،
اور وہ ہے اپنی قوت بس۔ ارادی مضبوط ہونی چاہیے۔ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا امام دین، ہمارے پاس لوگ ہارٹ اٹیک کے ساتھ جب آتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے 100 سگریٹ پینے والے ہوتے ہیں روزانہ کے، ہوئے ہوئے ہوئے۔ اور جب ان کو کہا گیا تمہیں ہارٹ اٹیک سگریٹ پینے کی وجہ سے ہوا ہے، انہوں نے کہا آج کے بعد ہم سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، اور وہ اس پر قائم رہے، اور آج 20 سال کے بعد ان کی صحت کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، اور عام آدمی ان کے ساتھ نہیں چل سکتا، ان کی اتنی اچھی صحت ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی باتوں سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں، اور لب لب لباب میں نے اس کا یہ نکالا ہے۔ لب لب لباب میں نے لب لباب، اچھا لب لب لباب، لب لباب، چلیں وہی جو ٹھیک آپ ہے۔ کہہ رہے ہیں، تو یہ نتیجہ نکالا ہے کہ سگریٹ جو ہے نا، یہ ایک تباہی کا نام ہے، بہت بالکل، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ سگریٹ پینے والا جو ہے ایک سرے پر تو وہ ہوتا ہے اور دوسرے سرے پر آگ ہوتی ہے، بے شک۔ ہاں جی، تو اس کا پینے والے کا اور آگ کا زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ امام دین جب صبح کو سو کے اٹھتے ہیں، جی جی، کتنا اچھا وقت ہوتا ہے، ہاں جی ہاں جی ہیں؟ ہاں جی ہاں سحری کا وقت ہے نا، جی جی کہ ہوا چلتی ہے، باد صبا کہتے ہیں اسے، جی جی، نسیم بعد سحر، صبح بھی کہتے ہیں، نسیم سحر ہے، ہاں جی ہاں جی، کیا خوبصورت نام ہے، اور ہر جگہ ہر طرف خوشبو پھیلی ہوتی ہے، اور اچھا، اٹھتے ہی صبح کو سگریٹ پینا شروع کر دیں، بقول آپ کے جو آپ نے کہا کہ آگ ہے، وہ آگ اپنے جسم میں لے کے جانا شروع کر دیں تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ ہاں جی، اوئے ہوئے ڈاکٹر صاحب، اصل بات تو دیکھیں، یہ تو اتفاق ہوا نا کہ میں ادھر آیا ہوں تو ہم نے سگریٹ کی نوشی کا موضوع ڈھونڈا ہے۔ میں آج بس میں آیا ہوں تو بس میں تو میرا جھگڑا ہوتے ہوتے رہ گیا۔ کس کے ساتھ؟ وہ میں بیٹھا ہوا تھا، میرے ساتھ ایک نوجوان آ کر بیٹھا، بھری ہوئی فل بس تھی، اس میں بچے بھی تھے، بیبیاں بھی بیٹھی ہوئی تھیں، اور بوڑھے بھی بیٹھے ہوئے تھے میرے سے زیادہ عمر کے۔ اچھا، تو ایک نوجوان بیٹھا ہے اور اس نے ادھر ادھر دیکھا اور ڈبی نکالی، اس میں سے سگریٹ نکال کے تو اس نے اس کو لیٹر سے جلانے لگا، تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اچھا، میں نے کہا تم کو یہ سوچنا چاہیے کہ تم اس بیماری کو پوری بس میں پھیلانا چاہتے ہو۔ پہلے ہی کرونا جو ہے اس میں ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ احتیاط کرو جی، اپنے گھر پر رہو، تو تم یہ بس میں بیٹھ کے سگریٹ پینے لگے ہو۔ وہ کہنے لگا جی میں نے ٹکٹ لی ہے۔ میں نے کہا ٹکٹ سگریٹ پینے کی لی ہے تم نے؟ شاباش، وہ مجھ سے الجھنے لگا، تو جو ڈرائیور تھا نا جی، اس نے کہا بابا جی آپ میرے پاس آ جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، میں اس کو پینے نہیں دوں گا۔ تو وہ پھر مجھے بڑی ونگی ونگی آنکھوں سے یوں یوں کر کے دیکھ رہا تھا، تو وہ ساتھ میں ایک اور صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے کہا آپ ایسا کیجئے کہ آپ آگے ہی بیٹھ جائیں، وگرنہ کوئی معاملہ بڑھ نہ جائے آپ کا۔ اچھا، میں ڈرائیور کے پاس آ کے بیٹھ گیا، اس نے مجھے وہ جگہ دے دی جہاں کنڈکٹر بیٹھتا ہے، کنڈکٹر وہ جو ٹکٹ دیتا جی ہے۔ جی جی، میں ادھر بیٹھ گیا، تو اب ڈرائیور وہ چلا رہا تھا بس کو، تو میں سامنے سے دیکھ رہا تھا شیشے میں سے کہ وہ بس کو یوں یوں لے جا رہا تھا جیسے نالی میں سے یا موری میں سے بلی نہیں چلی جاتی، اس طرح بس کو لے کر جا رہا تھا۔ میں بس دل ہی دل میں خدا کو یاد کرتا رہا، میں نے کہا یا اللہ خیر خیریت سے پہنچ جائیں۔ اتنی دیر میں جو وہ موبائل ٹیلی فون ہوتا ہے نا جی، اچھا، سیل فون، ہاں جی وہی سیل فون، جی، وہ بجا کس کا؟ ڈرائیور کا۔ اس نے فون پر کہا کہ ہیلو جی، ہیں وہ چل دفع کر انہوں، وہ دی عادت ہی اس طرح دی ہے، اس طرح کیوں بات کی، اور اس نے فون بند کر کے تو کچھ پریشان سا ہو گیا۔ میں نے کہا خیر ہے؟ کہتا جی کتھے خیر ہونی ہے جی، بس مصیبتہ نے گھیر لیا ہے جی سانوں تے۔ میں نے کہا اچھا، یعنی ڈرائیونگ کے دوران یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، ہاں جی ہاں جی سگریٹ ہاں پی جی، رہے ہیں، نہیں اور نہیں ابھی سگریٹ نہیں پی رہا تھا وہ۔ اچھا اچھا، اس نے وہ تو میرے ساتھ گفتگو کرنے کے بعد یہ حل نکالا کہ جیب میں سے سگریٹ نکال کے اور اس نے لگایا اور اس کو آگ دکھائی۔ اچھا، میں نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا جی پریشانی اسی طرح دور کرنی ہے نا۔ میں نے کہا خدا کے بندے،
کچھ خیال کر، تو ٹیلی فون بھی سنتا آ رہا ہے، اسی بات پر تو میں پیچھے سے اٹھ کر یہاں آیا ہوں، اور تو یہاں تو بھی سگریٹ پی رہا ہے۔ اور مجھ کو یہ بتاؤ کہ اس قوم کا کیا بنے گا پھر؟ امام دین، یہ سگریٹ کا پینا ڈرائیونگ کے دوران، ہاں جی ہاں جی، یہ ڈرائیور کہتے ہیں اس سے ہم جاگتے رہتے ہیں، ہمیں نیند نہیں آتی۔ اچھا پہلی بات تو یہ، اچھا، اور دوسری بار جو انہوں نے استعمال کیا ٹیلی فون، ہاں جی، آپ کو پتہ ہے جو سڑک پر حادثات ہوتے ہیں اس کی کتنی بڑی وجہ تمباکو نوشی اور کتنی بڑی وجہ ان سیل فونز کا استعمال ہے۔ ہاں جی ہاں جی، ایک بات ذہن میں رکھیں، دوران ڈرائیونگ تمباکو نوشی کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے، دھڑکن تیز ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، فالج ہو سکتا ہے۔ اللہ معاف ہم تو کرے۔ سن لیتے ہیں نا خبر، ہاں جی یا ہم نے دیکھ لی کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، اتنے لوگ مر گئے، ہاں جی، بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹرک ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہاں جی، لیکن کبھی آج تک یہ دیکھا گیا، کسی نے آج تک یہ جا کے تجزیہ کیا کہ اس کی وجہ کیا تھی؟ ہو، کتنے ڈرائیورز ہیں جن کو دوران ڈرائیونگ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، ہاں جی۔ پائلٹس فلائی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ اچھا، تبھی وہ کہتے ہیں ایک وہ جہاز کا ڈرائیور ہوتا ہے اور ایک اس کا اسسٹنٹ ہوتا ہے۔ کو پائلٹ ہوتا ہے، اس لیے وہ لوگ جو گاڑی چلائیں، بس چلائیں، ٹرک چلائیں، جہاز اڑائیں ہاں جی یا ٹرین چلائیں، ہاں جی، ان کے اوپر کڑی نگاہ رکھنی چاہیے، اچھا، ان کی تربیت ہونی چاہیے، اور ان کو کسی بھی صورت میں تمباکو یا کسی ایسی چیز کا استعمال کی اجازت نہیں دینی چاہیے جس سے بے شمار لوگوں کی جانوں کو خطرہ ہو۔ اچھا، وہ خیر ڈرائیور جو تھا نا جی، جس کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، جس نے یہ حرکت ٹیلی فون والی پھر سگریٹ والی کی، وہ تھا ذرا بڑا مانس۔ اچھا، مجھے کہنے لگا آپ نے جتنے نقصانات بتائے ہیں اس سگریٹ نوشی کے اور ٹیلی فون کے، میں آئندہ سے میں پرہیز کروں گا ان چیزوں سے، بہت ان اچھی سے دور رہنے کی کوشش کروں گا۔ وہ بیلی بن گیا، برخوردار تھا، تو میں نے ایسے ہی پوچھا، میں نے کہا تم اس بس میں کتنے گھنٹے گزارتے ہو؟ اچھا، مجھے کہنے لگا کہ میں 8 گھنٹے تو اس بس میں گزارتا ہوں، اچھا، اور 16 گھنٹے میں اپنی بیوی کے بس میں گزارتا ہوں۔ اچھا، کیا بات ہے ویسے۔